پہلے غزہ، پھر لبنان، پھر یمن، اور اس کے بعد ایران، اور اب شام کی باری. کیا یہ سب کچھ گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد اگلی باری کس کی ہے؟ اس حوالے سے عامر رضا سے جانتے ہیں. عامر بھائی، ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور شاید اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ تمام اسلامی ممالک ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے. اگلی باری کس کی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے ملکوں کے نام لیے. آپ نے کہا لبنان، یمن، ایران، شام. اب بھول گئے پاکستان. اسرائیل نے پاکستان پر بھی حملہ کیا تھا، اور یہ پراکسی تھی جو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. پاکستان ان کا پہلا نشانہ ہے. یاد رکھیے گا، پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے، اور اگر گریٹر اسرائیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس وقت موجود ہے تو وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان اور اس کی مسلح افواج ہیں. تو اس لیے آپ بھول گئے کہ جو ڈرونز انڈیا سے آئے تھے وہ کون سے تھے؟ ہیرونز ڈرونز تھے، جو کہ اسرائیلی ہیں. ان کو آپریٹ جو کر رہے تھے وہ اسرائیلی تھے. ان کے لیے جو کنٹرول روم تھا وہ اسرائیل کا تھا، جو سیٹلائٹ تھا وہ اسرائیل کا استعمال ہوا. اس کی تمام کی تمام ٹیکنالوجی جو ہوئی وہ اسرائیل کی تھی، اور اس کے بعد اس میں امریکہ بھی شامل تھا. گو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جنگ بند کرائی اور اس نے دونوں ممالک سے کہا کہ آپ تجارت کریں. یہ وہ چہرہ ہے جو بھارت کی شکست کے بعد سامنے آیا. اس سے پہلے تو اس چہرے کے اوپر ایک ہولناک قسم کا ہول تھا، اور وہ خاموشی تھی، بند تھا منہ اس کا ٹیپ کے ساتھ. جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ہیرون ایک کے بعد ایک گرائے جاتے رہے، نہ صرف گرائے گئے بلکہ عادل صاحب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو ان کے ٹارگٹ سے ہٹایا گیا، یعنی ان کو بھٹکا دیا گیا. اور وہ آپ کو پتہ ہے، کوئی پنڈی اسٹیڈیم میں ایک آدھ گرا، جو ایک ہی گرا تھا. ویسے میں اب دیکھ کے بھی آیا ہوں وہ جگہ جہاں وہ گرا تھا، اور شیشے اس کے ٹوٹے. اس کے علاوہ وہ کسی نہیں، ہمارے یہاں تو دیہاتی اس کو نشانہ باندھ کر. عامر بھائی، جب وہ ڈرونز آئے اور پاکستان نے ان کا سسٹم جو ہے ہیک کیا تو وہ پاگلوں کی طرح فضاؤں میں پھرتے رہے، اسی لیے وہ اور جب ان کی بیٹریاں ختم ہو گئی تو پھر وہ گرنا شروع ہو گئے. وہ پاکستان کی حدود میں آنے سے پہلے ہی بھٹک جایا کرتے تھے. بالکل. اور پاکستان نے تو ایسے تجربات کیے اس جنگ مئی کے اندر کہ ان کے برہموس کو بھی بھٹکا دیا. بالکل. تو یہ ڈرونز کو بھٹکانا ان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کیا مشکل تھا، اور پاکستانی فوج کے لیے کیا مشکل تھا. تو اس لیے جتنے مرضی ڈرونز آتے وہ بھٹک جانے تھے اور مارے جانے تھے. تو اس لیے یہ جو ممالک کی آپ نے فہرست بیان کی ہے، اس میں اگر آپ پاکستان کو بھی شامل کر لیتے تو بہتر تھا. اصل ٹارگٹ ہی پاکستان تھا. پہلے وہ غزہ کے نام پر پاکستان کو جو ہے وہ کر رہا تھا کہ اکسا رہا تھا کہ اکسائے. پاکستانی فوج نے انتہائی سمجھداری اور بردباری سے کام لیا، اور بجائے اس کے کہ یہ اکسائی جاتی، انہوں نے دنیا بھر کے لیے جو پیغام ہے، دنیا بھر کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر غزہ کے لیے پیغام چھوڑا. اور یہ ایک بڑی قوت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جلد ریئیکٹ نہیں کرتی ہے، اور یہی ریئیکشن جو ہے وہ کام آیا. اس کے بعد انہوں نے ایران پر کیا. انہوں نے کہا چلے پاکستان نے تو سنبھال لیا، اب ایران کو ٹرائی کرتے ہیں. ایران پہ ٹرائی کیا تو ایران نے بھرپور ایسا جواب دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آخرکار امریکہ کو B-52 بمبار بھیجنا پڑا، اور اس سے اس کو اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ جو چہرہ تھا ایک دو مرتبہ پھر وہ اس نے ہٹایا، اور اپنی فیس سیونگ کی کہ جی ہم نے ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے کریش کر دیا ہے. اور ساتھ میں یہ بیان بھی آیا وائٹ ہاؤس سے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں. دیکھیں، یہ مذاق کی بات نہیں تھی. آپ نے اگر واقعی میں ہی ایران کا تمام ایٹمی تنصیبات کا تباہ کر دیا تھا تو پھر تو آپ کو بمانگے دوحل کہنا چاہیے تھا کہ دوبارہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا ہے. تو اگر 1 سال کے اندر اندر ایران دوبارہ ایٹمی قوت ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آ جائیں گریٹر اسرائیل کی طرف. تو یہ جب سے خیبر سے نکالے گئے ہیں، ان کی خواہش ہے واپس کہ یہ مدینہ پر جو ہے قبضہ کریں. اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ اس نقشے کے اندر مدینہ پاک بھی شامل ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا لازمی ہے. ہم جان دے دیں گے، ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے، لیکن مدینے کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جس میں ہماری جذباتیت، ہمارے چہروں، ہماری آنکھوں، ہمارے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے جو ہیں. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہماری جانیں بھی قربان، بچے قربان، ماں باپ قربان، سب قربان ہے. یثرب پہ اور مدینہ پہ. یثرب اس کا نام ہے، مدینہ تو اس کو
مدینہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ ان کی خواہش ہے، خواہش ہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چاہے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں جو اتنی بڑی فوجی قوتیں نہیں ہیں، اس پر اپنی چیزیں آزماتا رہتا ہے، کبھی لبنان میں، کبھی شام میں. لیکن وہ جو جب ایران کی طرف آیا تو ایران نے میزائل حملے کر کے ایسی کمر توڑی کہ وہ روتا ہوا امریکہ کے پاس میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ممالک آپ نے نام لیے تھے، یمن تھا، لبنان تھا، یہاں پہ مختلف گروپس کام کر رہے ہیں، تو ان گروپس پر حملہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں اقبال فرما گئے تھے کہ اسلام میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے، جتنا اس پر پریشر آئے گا اتنا ہی ابھرے گا. اور جب ابھرے گا تو پھر اس کے بعد کسی کو راہ نجات نہیں ملے گی، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ بھارت ہے. یاد رکھیں نیتن یاہو اور مودی ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور اس سکے کو اچھالنے والا امریکہ ہے. وہ ایسے اچھالتا ہے، کبھی اسرائیل آتا ہے، کبھی بھارت آتا ہے، کبھی وہ ایک کو کہتا ہے کہ تم حملہ کرو. تو یہ جو کٹ پتلیاں جو ہیں یہ اسی کے ہاتھ پہ ناچ رہی ہیں، اور ان کٹ پتلیوں کا خاتمہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اسلام کے ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کے ہاتھوں سے ہے. اور پاکستان ان تمام اسلامی ممالک کی نظریں، ان کے لوگوں کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، کیونکہ پاکستان وہ مزاحمتی قوت ہے جو اپنے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر سکتی ہے اور ہر وہ ہتھیار استعمال کر سکتی ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہی رہے گا. یہ کبھی مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس کے نقشے میں جب میں نے یہ دیکھا تھا تو مجھے عدیل صاحب بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نیتن یاہو جو پلان ہے یہ کہاں تک ہے. یہ ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ غوثیوں کے خلاف ہے، یہ شام میں جو متقارب دو گروپ ہیں وہ جو مختلف سیکس سے لڑتے ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن یہ تو مدینہ پاک میں واپس خیبر میں جانا چاہتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام اور کرم اللہ وجہہ کے جو انہوں نے فتح کیا تھا قلعہ خیبر اور مرخب کو جس طرح سے گرایا تھا، تو آج وقت کا مرخب جو ہے کبھی مودی کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ نیتن یاہو کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی ٹرمپ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. جو بھی آئے گا مولا علی کے فوجی آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ شکست دے گا ان تمام قوتوں کو جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ خواب ہی رہے گا اور ان کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ جو اس وقت لبنان میں، یمن میں، ایران میں، شام میں اسرائیل کے حملے تھے، اس میں پاکستان بھی شامل تھا. اس میں ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے. ابھی ان کو بہت پلان کرنا پڑے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک یہ تدبیر کرتے ہیں اور ایک میں تدبیر کرتا ہوں، اور میں بہتر تدبیر کرنے والا ہوں. اللہ پاک ان کی تمام تدبیروں کو، ان کے تمام عزائم کو، ان کی تمام مکروہ سوچوں کو جو ہے ضرور بند کرے گا. اور شکر الحمدللہ رب العالمین. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی سیاسی اور عسکری قوت موجود ہے جو اسرائیل کو، امریکہ کو، بھارت کو، دنیا کے کسی بھی ملک کو جو پاکستان کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دے گی انشاءاللہ. تو یہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. گریٹر اسرائیل بھیانک خواب بننے والا ہے نیتن یاہو کے لیے، بن چکا ہے. ایران نے جو اس کو جواب دیا ہے، اور پاکستان نے جو ان کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل جو ڈرونز تھے ان کو بھٹکا کر ثابت کیا ہے کہ تم ڈرونز بھیجو یا جہاز، ہم تمہیں گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم نے مصر عرب اسرائیل وار کے اندر بھی جو اسرائیلی 3 جہاز گرائے تھے وہ پاکستانی پائلٹ نے گرائے تھے، اور پاکستانی آج بھی اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ ان کے تمام جہازوں کو گرا سکتے ہیں. ہمیں اب کسی اور جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا JF-17 تھنڈر ہے. کل ہم نے ایک ڈرون پہ اوپر ویلاگ کیا تھا. پھر ایک اس طرح سے جو ٹیکنالوجیز ہیں کس طرح پاکستان نہ صرف حاصل کر رہا ہے بلکہ اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر تبدیل بھی کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے پاک فوج کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے یہ عزائم اور بھارت کے یہ عزائم کو بھی کام. جی ٹھیک، بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ صرف منصوبہ ہی رہے گا، عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا نیتن یاہو اس کو. عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.